اذ بعث اشقاها، صالح علیہ السلام کی قوم میں اونٹنی کو ایک آدمی نے قتل کیا تھا نا، پوری قوم کیوں تباہ ہو گئی؟ فدمدم علیہم ربهم بذنبہم، حالانکہ اذ بعث اشقاها ایک بدبخت ہوتا تھا اور سب کو گناہ اللہ قرار دے رہے، بذنبہم فسواها، کیونکہ وہ سب راضی تھے ان کے مشورے سے تھا سب. تو گناہ اس طرح نیکی پر راضی ہونے والا بھی ثواب بھی شریک ہوتا ہے، نیکی بھی شریک ہوتا ہے. دنیا کے ایک دوسرے کونے میں برا کام ہو رہا ہے، ادھر پاکستان میں ایک آدمی اس پر راضی ہے تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اچھائی ہو رہی ہے اور ادھر سے ایک شخص اس پر خوش ہو رہا ہے تو وہ بھی ثواب میں شریک ہے. اللہ اکبر اللہ. اگر وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے پھر بھی نہیں، بس راضی رہنے پہ اکتفا کرنا. تو راضی ہونے کی بات کر رہے ہیں نا ہم، کیونکہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے یہ اپنے اسلاف کے اس میں شریک ہو سکتے تھے نہیں، وہ تو پہلے گزرے، صرف راضی ہونے کی بات. ہاں بات تو راضی ہونے کی ہے نا اصل میں. خطاب موجودہ کو اس لیے ہے کہ ایک امت جو ایک دین پر جمع ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہو تو ان کا تقدم و متاثر ایک وقت میں شمار ہوتا ہے. یہ صحابہ اکرام متقدمین ہیں اور آج بھی لوگ ان کی طرز پہ چلنے والے ہیں اور دین کے مددگار، دین کا دفاع کر رہے ہیں، تو یہ ایک شمار ہوتے ہیں. اب اس کا تکملہ بیان ہوتا ہے اس باب کا. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہاں تک جب ان کی کرتوت ذکر ہو گئے نا، کرتوت ذکر ہو گئے تو وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے اوصاف ہے، ان کے معاصی اور قبائح ہے، جن کے اندر بھی یہ پایا جائے گا بس یہ ان کو بھی شامل ہے. اور یہ نہیں کہ ان میں کچھ اچھے لوگ نہیں تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یہ حکم اوصاف کے ساتھ ہے. تو اللہ ایک عام قاعدہ ذکر کرتے ہیں. دیکھو ترجمے کی طرف غور کرو، سر یہ شاید کے ترجمے میں لوگ غلطی کرتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. دیکھو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ظاہری طور پر اس منافقین مراد ہے. منافقین، آمنوا سے مراد کون ہے؟ منافقین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا زبان سے، ظاہری طور پر منافقین نے، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، دیکھو منافقین بھی یہودیوں کے ساتھ جوڑا، وہ لوگ جو یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور والصابئین، اور وہ لوگ جو صابئین ہیں. صابئین نصارہ کا ایک فرقہ تھا. دیکھو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من آمن یعنی من آمن منہم، ان میں سے جو بھی حقیقت میں ایمان لائے گا اللہ پر، روز آخرت پر. پہلے آمنوں سے مراد کون ہے؟ منافقین، ان الذین آمنوا. اور من آمن منہم، ان میں سے یہ جو منافقین ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے،
ان میں سے جو بھی حقیقت میں ایمان لائے گا اللہ پر، روز آخرت پر، عمل کرے گا نیک، تو فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے جب صحیح ایمان لایا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو بس ان کے لیے کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اللہ اور رسول روز آخرت، تو ان پر خوف اور غم ہوگا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے نا ان فرقوں پر، ان کے اپنے اپنے زمانے کی حیثیت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بنسبت نہیں ہے۔ یہ خبر ہے ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، کیونکہ یہ وہم ہو رہا تھا نا کہ شاید یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ خاص ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اپنے اپنے زمانے میں ان بھی اچھے لوگ تھے اور ان کا یہ حکم ہے۔ اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بھی ابھی جو بھی حقیقت میں صحیح ایمان لائے گا تو ان کے بھی یہ حکم ہے، یہ تتمہ ہے۔ اب یہ خطابات شروع ہو گئے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ دوسرا خطاب ہے۔ اس میں نقض عہد ان کا بیان ہوتا ہے کہ یہ وعدے توڑتے رہے ہیں۔ نقض عہد، اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کے اسلاف نے وعدے کو توڑا تھا۔ یہ پہلا خطاب ہے نقض عہد، دوسرا ہے اللہ کے اوامر میں چون چرا کرنا، اور تیسرا ہے قتل کے مال کی ہوس میں قتل کرنا، الزام کسی اور پر لگانا۔ یہ تین خطابات کے عنوانات ہو گئے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ العہد الثقیل المؤکد بالتخلیف، وہ باری عہد جس کی تاکید تخلیف کے ساتھ کی گئی تھی کہ نہیں مانو گے نا تو بس تمہیں سزا دی جائے گی، یا وہ عہد ہوتا ہے جس کو قسم سے مضبوط کیا گیا ہو۔ میثاق کہتے ہیں وہ عہد المؤکد بالایمان۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھائے ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ تورات اللہ نے نازل کی، اس میں احکامات تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو مشکل ہے، تو اللہ نے طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا۔ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور ان سے کہا گیا قبول کرو وہ احکامات جو ہم نے تم کو دیے تورات میں، بِقُوَّةٍ، بقوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بجد و اجتہاد و بکثرت درس و صبر علی اوامر اللہ، کوشش کے ساتھ اور کثرت درس و تدریس کے ساتھ، بجد و اجتہاد و کثرت درس۔ دیکھو جہاں بھی کتاب کی بات آتی ہے نا وہاں قوت کی بات آتی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب و علم یہ چستی چاہتا ہے، چستی، بجد و اجتہاد، کوشش اور عزم، بجد و اجتہاد و بعزم و بکثرت درس، یہ معنی کرتے ہیں مفسرین۔ اس لیے طالب علم جو چست ہوتا ہے نا فوجی کی طرح، اور بالکل وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سست آدمی کہ اس کے اندر کوئی عزم ہی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، اشتہاد بھی نہیں ہے، کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے،
کبھی سو رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے نا. تو بس وہ صحیح مسلم میں وہ مشہور مقولہ ہے نا بشر حافی کا، لا يستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ علم کی طاقت نہیں رکھی جا سکتی. آج کل یہ موٹے موٹے طالب علم موٹے موٹے مولوی نا اٹھ نہیں سکتے، وہ اٹھتے نہیں، کلاس میں آئے گی تو سوتے ہیں. اور جو مولوی صاحب ہے حضرت صاحب ہے وہ تو آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے آرام فرما، حضرت آرام فرما رہے. آرام کا وقت نہیں ہے، یہ آرام کے لیے پیدا ہوا ہے، ہر وقت یہ آرام کرے گا. آرام فرما رہے آرام فرما رہے. قبر میں کیا کرے گے؟ ابھی دنیا میں آرام کر رہا ہے. ابھی چھٹیوں ہے نا، چھٹیوں میں لوگ آرام کر رہے ہیں. یہ دنیا والے آرام نہیں کر رہے. دیکھو دکاندار آرام کرتا ہے نہیں، چھ کا ہوٹل بند ہوتا ہے، کوٹوال کا نواب کو بند ہوتے ہیں، جن کو دو پلٹیاں ہوتی ہیں. سارے لوگ اپنے کام سے مخلص ہیں. صرف یہ تعلیم والے دنیا دنیاوی تعلیم والے بھی ایسے ہی اور ابھی دینی تعلیم والے بھی ایسے آرام فرما رہے آرام فرما رہے. یہ آرام بہت فرماتے ہیں پتہ نہیں حضرت آرام فرما رہے. کراچی میں جتنے معتممین ہیں، ایک چست معتمم جو مثالی معتمم تھا وہ مولانا سرور علی خان صاحب تھا. دورہ حدیث والوں پر قرآن کا دورہ بھی لازم کیا تھا، وہ خود پڑھاتا تھا. اور ایک ممبر صاحب پڑھاتے ہیں، چھٹیوں میں بھی پڑھاتا ہے. اللہ اکبر. باقی جو کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں. تو جہاں کتاب کا لفظ خذوا ما آتیناکم بقوۃ مانا بجد و اجتہاد و بعزم و بکثرت درس و صبر علی اوامر اللہ. اب اس سے آگے ایک اور چیز ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو اس کتاب میں. کیا مانا؟ اس کو پڑھو، سیکھو، تدبر کرو. تدبر